اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس شہید کے بارے میں ذکر کیا جائے گا وہ ہے محسن حججی۔ ان کی ایمان افروز سوانح حیات، ایک ایسے نوجوان کا ذکر کہ جس نے اپنے کردار، تقوی اور لازوال قربانی سے عصر حاضر میں جذبہ کربلا کو تازہ کر دیا۔ یہ محض ایک کہانی نہیں ہے بلکہ عشق الہی اور دفاع وطن کی راہ میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والے ایک سچے سپاہی کی داستان ہے کہ جو ہر مومن کے دل میں شہادت کا جذبہ بیدار کرتی ہے۔ انشاءاللہ کہ اس کی جتنی بھی آڈیوز بیان کی جائیں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے شہید میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں نے ایک پوسٹ ڈالی تھی کچھ ٹائم پہلے، اور اس پوسٹ میں جو سب سے زیادہ ووٹس ملے تھے وہ شہید عارف الحسینی کو کی کتاب کے لیے ملے تھے، لیکن اس میں ہی کمنٹ موصول ہوا تھا کہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ محسن حججی کے حوالے سے بھی کتاب شائع کریں۔ تو یہ کتاب ہے کہ جو قمر فاطمہ مترجم ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی غلطیاں ہوں، اور اس کتاب کا کوئی فہرست، کوئی حوالہ اس طرح سے نہیں ہے۔ چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ شہید کا گھرانہ اور بچپن۔ 12 جولائی 1991 کو ایران کے صوبہ اصفہان کے شہر نجف آباد کے ایک گھر میں ایک ستارہ اترا۔ یہ وہ ستارہ ہے کہ جسے آسمان اور زمین دونوں پہ دمکنا ہے، کہ جو ابھی ماں کی آغوش میں ہی دمک رہا ہے۔ اس ننھے ستارے کا نام محسن رکھا گیا۔ محسن یعنی کہ احسان کرنے والا۔ جی ہاں، اس بچے کو پوری انسانیت کا محسن بننا ہے۔ حججی گھرانے میں شامل ہونے والا یہ بچہ بہت خاص ہے۔ اسے ایک ایسا مارکا کہ جو سوئے ہوں کا ایک بہت بڑا مارکا ہے وہ سر کرنا ہے۔ اس کو جگا دے، دنیا والوں کے دلوں پر لرزہ طاری کر دے۔ ایک ایسا کارنامہ کہ جو بھٹکے ہوں کو راہ راست پر لے آئے اور ان کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دے۔ ماں اپنے معصوم سے بچے کو گود میں لیے اس کے دمکتے اور روشن چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، اور یہ خوبصورت بچہ ماں کی گود میں آتے ہی مسکرا کے ماں کو کچھ بتانے، کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاید کہہ رہا ہو کہ ماں فکر نہ کرو، تمہارا یہ بیٹا اس بی بی کا فدائی بنے گا کہ جس کے بارے میں سن کر پڑھ کر آپ نے ہمیشہ اس بی بی کی غربت اور تنہائی میں ایک فدائی کا کہا ہے، فدائی زینب۔ محسن آنسو بہاتے ہیں، پاکیزہ باکردار ماں کی آغوش میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ رزق حلال کمانے والے باپ کی زیر سایہ زندگی کی سیڑھیاں طے کر رہا ہے۔ اب ایک سال کے وقفے سے محسن کے گھر میں 3 بہنوں کا اضافہ بھی ہوا، اور محسن ان ننھی پریوں کو پا کر خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا۔ محسن کو چھوٹی بہنوں سے بے پناہ محبت، اس حد تک کہ اگر کوئی سی بہن اسکول سے واپسی میں دیر کر دیتی تو محسن گلی کے کونے پہ آ کھڑا ہوتا اور بے قراری سے بہن کا انتظار کرتا۔ اگرچہ کہ محسن سے بڑے 2 بھائی اور بھی ہیں، مگر بہنوں سے محسن کی وابستگی، اس کی محبت والدین کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ بہنوں کی کوئی شرارت، ان کا شور ہنگامہ، کچھ بھی محسن کو برا نہ لگتا تھا۔ محسن کو اپنے والد کی طرف سے جو جیب خرچی ملتی اس سے بہنوں کے لیے چیزیں خرید لیتا۔ بہنوں سے یہ بے پناہ محبت تمام رشتہ داروں اور جاننے والوں میں بھی زبان زد ہو چکی۔ کسی کیا معلوم تھا کہ بہنوں سے اس بے پناہ محبت میں کیا راز پنہاں ہے۔ خدا نے اس بھائی کو صرف اپنی ہی نہیں بلکہ تمام عالم کی بہنوں کا فدائی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بات تو خدا ہی جانتا ہے کہ یہ بچہ ایسے دور میں جوان ہوگا کہ جب کربلا سے ایک بار پھر حلم ناصر کی آوازیں آ رہی ہوں گی، ایک بار پھر علی کی بیٹی مدد کے لیے اپنے غیور بھائی کو پکار رہی ہوں گی۔ لشکر یزید تلواریں لہراتے ہوئے ہر سو پھیلے ہوئے ہوں گے۔ ماں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں خطرے میں ہوں گی۔ ایسے میں یہ جوان لشکر کا علم تھام کر عباس بن کر بہنوں کی حفاظت کے لیے چل دے گا۔ محسن نے ایک ایسے گھرانے میں پرورش پائی کہ جہاں سکون اور باہمی محبت و خلوص کے پرسکون فضا تھی۔ جب بابا رات کو گھر لوٹتے تو محبت و خلوص کی پرسکون فضا ہوتی تھی، گھر میں بہار آ جاتی۔ محسن چھوٹی بہنیں دوڑ کے بابا کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی۔ بابا سب کو باری باری پیار کر کے پھلوں کا تھیلا محسن کو پکڑا دیتے۔ ماما اپنے دن بھر کی تھکن اپنی مسکراہٹوں میں چھپائے شوہر کو خیر مقدم کہتی اور فوراً چائے کا کپ شوہر کو پیش کرتی۔ گھر میں ایک دوسرے کی مانوس صدائیں قربت اور اپنائیت کا آسودہ خیال طمانینت کا باعث ہوتی۔ ماہ رمضان آتا تو محسن کے والدین افطار کے لیے
اپنے کسی نہ کسی عزیز کو مدعو رکھتے، مل کر افطار کرنے میں سب خوشی اور سرور محسوس کرتے، خصوصاً جب 6 سال کے محسن سے ماں کہتی، محسن جان دعائے افطار پڑھو۔ محسن اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی معصوم آواز میں دعائے افطار پڑھنا شروع کرتا۔ جس گھر کا ماحول اتنا پاکیزہ ہو، جس گھر کے افراد ایک دوسرے کے لیے احترام رکھتے ہوں، ایسے گھروں سے یقیناً محسن حججی جیسے جوان ہی تربیت پا کر نکلتے ہیں۔ محسن نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک کے چھوٹے چھوٹے تمام سورے حفظ کر لیے تھے، نماز مکمل طور پر پڑھنا سیکھ لی تھی، بڑے بھائیوں کو اسکول جاتے دیکھ کر خود بھی اسکول جانے کی ضد کرتے۔ بالآخر ایک روز محسن نے اسکول جانے کی اتنی ضد کی کہ ماما نے چادر سر پہ رکھی، محسن کا ہاتھ پکڑا اور محلے کے اسکول میں داخلہ دلوانے پہنچ گئی۔ وہاں پہنچی تو پرنسپل نے کہا کہ یہ تو ابھی 5 سال کا بھی نہیں ہوا اور پھر 20 سال میں ہم ایڈمیشن دیتے بھی نہیں۔ ماما نے محسن کی جانب دیکھا، محسن کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کو تھے کہ ماں سے بھلا کہاں برداشت ہوتا میرے محسن کی آنکھوں میں آنسو۔ کہنے لگی پرنسپل کی خوش آمدیں، مگر پرنسپل نے بھی سختی سے منہ لٹکائے ایک کونے میں مگر پرنسپل نے بھی سختی سے منع کر دیا۔ اس روز محسن نے گھر میں کسی سے بات نہ کی، منہ لٹکائے ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ دوسرے دن ماں نے پھر محسن کا ہاتھ پکڑا اور پرنسپل کے پاس پہنچی، انہیں بتایا کہ اس کے دونوں بھائی بھی یہیں پڑھتے ہیں۔ پرنسپل نے کہا ٹھیک ہے، ہم اسے ایسے ہی کلاس میں تھوڑی دیر کے لیے بٹھا لیا کریں گے، مگر اس کا نام رجسٹر نہیں کریں گے۔ ماما کے لیے یہی غنیمت تھا، وہ تو کل سے ہی اپنے دل بند کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اداس تھیں۔ گھر میں محسن کے بڑے بھائی اکثر ماما سے کہتے، ماما آپ محسن کو زیادہ چاہتی ہیں، آپ ہمیں نہیں چاہتی۔ ماما مسکرا کے کہتی، میرے لیے تم سب برابر ہو، مگر سب کو پتہ تھا کہ ماما کی جان محسن میں بند ہے۔ محسن کی سوچ، اس کے بلند افکار، اعلیٰ ہدف نے اسے اپنے بھائی بہنوں اور ہم عمر ساتھیوں سے منفرد اور ممتاز کر دیا تھا۔ محسن کے انداز زندگی، انداز تخاطب اور انداز فکر سے واضح تھا کہ محسن اس دنیا کے لیے بنا ہی نہیں۔ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ محسن کے اندر بچپن سے ہی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ تعلیمی میدان میں بھی محسن اپنے کلاس فیلوز کے درمیان سب سے آگے تھا، اگرچہ کہ ہر امتحان میں پہلے نمبر پر تھا، مگر کچھ دن سے ان کی ماں محسوس کر رہی تھی کہ محسن کچھ اداس ہے، اسکول بے دلی سے جا رہا ہے۔ بالآخر اس سے پہلے کہ ماں محسن سے کچھ پوچھتی، انہوں نے خود ہی اپنی ماں سے خواہش ظاہر کی کہ میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی 4تھی کلاس میں تھے۔ باپ نے وجہ جاننا چاہی تو کہا، بابا جان، جب آپ ہم کو اپنے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے کی نوک پر بھی کلام پاک کی تلاوت میں مشغول تھا۔ بابا میں بھی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے آقا اور مولا کی راہ پر چلنا چاہتا ہوں۔ 8 سالہ بچے کی زبان سے یہ بات سن کر ماں نے فرتے محبت سے اپنے فرزند کو سینے سے لگا لیا۔ باپ نے اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والے خوشی کے آنسوؤں کی نمی کو ضبط کرتے ہوئے پیارے بیٹے کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ جیسے ہی محلے کی مسجد میں قرآن پاک کی نئی کلاسز کا آغاز ہوگا، تمہارا نام وہاں لکھوا دیں گے۔ یہ خوبصورت اور پیارا سا بچہ کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اس کے خون میں رچی ہوئی تھی، بے تابی کے ساتھ اس دن کا انتظار کرنے لگا کہ جب مسجد میں نئے دروس کے داخلے کا اعلان سنائی دے۔ اور پھر بہت جلد وہ دن بھی آن پہنچا کہ جب محسن خوشی خوشی اپنے بابا کا ہاتھ تھامے مسجد کی جانب روانہ تھا۔ اس دن خوشی کے مارے محسن کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کی خوشی قابل دید تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے اس ننھے فرشتے کو کوئی بہت ہی قیمتی تحفہ مل گیا ہو۔ وہ بار بار بابا کا ہاتھ چومتا، شکریہ ادا کرتا رہتا۔ اب محسن اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا۔ محسن اسکول سے واپس آ کر کچھ دیر آرام کرتا، پھر گھر کے اندر بنی چھوٹی سی لائبریری سے مذہبی کتابیں نکال کر انہیں پڑھنے کی کوشش کرتا۔ محسن ان کتابوں میں بہت کچھ پا لینا چاہتا تھا۔ محسن کے بابا نے اپنے پیارے بیٹے کی اس ذوق اور تجسس اور دین سے بے پناہ لگاؤ کا ذکر قرآن پاک کے استاد سے کیا تو انہوں نے قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی عمر کے مطابق اسلام شناسی کی تعلیم بھی دینی شروع کر دی۔ محسن ہوشیار، سمجھدار اور ذہین تو تھا ہی، دوران درس استاد سے ایسے سوالات کرتا کہ وہ گھبرا جاتے کہ اس بچے کو اس کی عمر کے مطابق جواب دیں یا پھر عقل کے مطابق۔ ایک روز استاد نے محسن کے والد کو بلایا، کہا، حججی صاحب، آپ کا بچہ درس کے دوران ایسے ایسے سوالات کرتا ہے، میں حیران رہ جاتا ہوں۔ یہ غیر معمولی بچہ ہے۔ کل اس نے مجھ سے کہا کہ استاد، خدا تک پہنچنے کا سب سے نزدیک ترین راستہ بتائیں۔ پھر استاد نے محسن کے والد سے کہا کہ آپ اس بچے کی عمر پہ نہ جائیے، اسے کچھ عرصے کے لیے حوزہ علمیہ میں دینی تعلیم کے لیے داخل کروا دیجیے۔ یہ بچہ بہت کچھ جاننا چاہتا ہے،
آپ کا بچہ اکثر کہتا ہے میرے پاس ٹائم کم ہے، میں اس کم وقت میں بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ استاد کی بات سن کر محسن کے گھر والوں نے بھی اس بات کو نوٹ کیا کہ اکثر محسن یہ جملہ کہتا ہے کہ میرے پاس وقت کم ہے۔ شاید بچپن سے ہی کوئی چپکے سے اس سے کہہ دیتا ہوگا کہ محسن تمہارا انتخاب ہو چکا ہے، تم اس فانی دنیا کے لیے نہیں بنے، تمہارے ماتھے پہ فدائی کی مہر لگا کر تمہیں بھیجا گیا ہے۔ محسن نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ حوزوی تعلیم بھی حاصل کرنی شروع کی۔ محسن بہت توجہ سے علماء کرام کے دروس کو سنتا اور انہیں ذہن نشین کر لیا کرتا تھا۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ محسن محلے میں ہونے والی مذہبی سرگرمیوں میں بھی خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا اور امدادی کاموں میں بھی ہمیشہ سب سے آگے نظر آتا۔ محسن بڑی پابندی سے مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کبھی اپنے بابا کبھی بڑے بھائی کے ساتھ مسجد جاتا اور مسجد میں ہر شب نماز کے بعد نمازیوں میں سے کوئی ایک زیارت عاشورہ کی قرأت کرتے۔ ایک رات نماز کے بعد محسن نے چپکے سے اپنے بابا کے کان میں کہا، بابا آج زیارت عاشورہ میں پڑھوں گا۔ بابا نے بھی اسے آہستگی سے جواب دیا کہ محسن جان، ابھی تمہیں عربی کے الفاظ ٹھیک سے پڑھنے نہیں آتے، تھوڑے اور بڑے ہو جاؤ پھر پڑھا کرنا۔ محسن نے پھر چپکے سے بابا کے کان میں کہا کہ بابا زیارت عاشورہ تو مجھے زبانی یاد ہے، یہ تو میرے دل پہ لکھی ہوئی ہے۔ بابا حیرانی سے محسن کا منہ دیکھنے لگے کہ اس بچے کی باتیں بابا کو حیران کر دیتی تھیں۔ کچھ نمازیوں نے محسن کے بابا سے کہا کہ بچے کا دل چھوٹا نہ کریں، پڑھنے دیں، جہاں تک پڑھ سکتا ہے پڑھے۔ 8 سال کا محسن انتہائی ادب سے دو زانوں بیٹھا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، سر کو جھکایا اور اپنی خوبصورت آواز میں زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کی۔ آج مسجد کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ ایک 8 سال کے بچے کی دلسوز آواز میں زیارت عاشورہ اور پھر اس بچے کا یا ابا عبداللہ کہہ کر اپنے آقا کو پکارنا تمام نمازیوں کو رلا گیا۔ زیارت عاشورہ ختم ہوئی تو ایک ایک نمازی نے محسن کا چہرہ چوم چوم کے اسے دعائیں دینی شروع کی۔ گھر پہنچ کے محسن نے بتایا کہ اسے حدیث کتابی زبانی یاد ہو چکی ہے اور اب وہ دعائیں کمیل حفظ کر رہا ہے۔ محسن بچپن سے ہی اس حقیقت کو پا چکا تھا کہ جو ملے گا اہل بیت کے دامن سے ہی ملے گا۔ اصل حقیقت صرف اہل بیت ہیں، باقی سب سراب ہے۔ محسن بچپن ہی سے اپنی روح کو سیقل دینے میں لگ گیا تھا، اپنی روح کو چمکاتا رہتا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، اب محسن 14 سال کا نوجوان۔ محسن کے بلند افکار، پاکیزہ سوچ، ولایت پر ایمان، اہل بیت علیہم السلام سے شدید وابستگی سے اکثر محسن کے گھر والے، ساتھی اور اساتذہ بھی حیران رہ جاتے۔ محسن جب دفاع مقدس کے شہداء کی جرأت، بہادری، شجاعت کے قصے پڑھتا تو اکثر آہ بھر کے کہتا کہ افسوس، شہادت کا دروازہ بند ہو گیا، میں محروم رہ گیا۔ اور ماں جب یہ باتیں سنتی تو ڈانٹ کے محسن سے کہتی، ایسی باتیں مت کیا کر میرے سامنے، تجھے کیا معلوم جن ماؤں کے جوان چلے جاتے ہیں وہ مائیں جیتی جی مر جاتی ہیں۔ محسن کی ماں کو کیا خبر تھی کہ شہادت کے سرسبز باغ کا دروازہ ایک بار پھر شہادت کے متوالیوں کے لیے کھلنے والا ہے۔ البتہ شہادت کا دروازہ تو ہر دور میں کھلا ہے، بس کچھ دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اب 14 سال کا محسن اپنی زندگی کو کربلا والوں کے کردار میں ڈھالنا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے محسن بڑا ہو رہا ہے، بڑے چھوٹے سب سے محسن کا ادب احترام پیشتر ہوتا جا رہا ہے۔ اس بار محرم میں محسن نے اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ مل کر ماتمی دستہ بنایا اور ساتھیوں سے کہا کہ بس اپنے مولا کے چہلم تک سیاہ پہنے رہنا اور ان سب باتوں سے دوری کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو ہمارے مولا کو پسند نہیں، تاکہ ہماری یہ عزاداری، یہ خدمت خالص ہو کر اپنے آقا کی خدمت میں پہنچے۔ رشک آتا ہے ایسے پاکیزہ جوانوں پر کہ جو دنیا پرستی کو چھوڑ کر قرب الہی پا لینے کی تمنا رکھتے ہیں اور تسلیم حق رہتے ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان عظیم لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، خالق ان کی نگاہ میں اتنا عظیم ہے کہ ساری دنیا نگاہوں سے گر گئی ہے۔ اگر انسان خدا سے ویسے ہی خائف رہے جیسا کہ خائف ہونے کا حق ہے اور محبت خدا سے دل لبریز ہو تو سب کے سب اس کی عظمت کے معترف اور محبت کے قائل ہو جائیں گے۔ یقیناً شہید محسن حججی اور ان جیسے جوان مولائے کائنات کے اس قول کے سچے مصداق ہیں۔ اب محسن 18 سال کا خوبصورت باوقار جوان کہ جس کا دل عشق الہی، محبت اہل بیت سے سرشار، اس جوان کے پاس وقت بہت کم ہے اور اس کم وقت میں یہ جوان ایسا کارنامہ انجام دینے کی تیاری کر رہا ہے کہ جس کی دھوم زمین پر تو کیا آسمانوں پر بھی مچے گی۔
سورہ نور کی آیت نمبر 51 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، مومنین کو تو خدا اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے تو ان کا قول صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور بے شک یہی لوگ در حقیقت فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن کریم میں تولا اور ولایت پذیری، محبت، قلبی لگاؤ، کہیں بلند و بالا وہ شخص کی رزق وجود میں توحید خالص نیز کمال حقیقی کی محبت کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اور وہ محبوب الہی کا اشتیاق مند ہوگا، یقیناً وہ ولایت پذیر ہوگا۔ بے شک شہداء نے انہی اصولوں کے پابند تھے، شہداء نے اس حقیقت کو پا لیا تھا، اسی لیے ولایت فقیہ کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے رہے۔ ایرانی قانون کے مطابق لڑکوں کے 18 سال پورے ہو جانے کے بعد انہیں لازمی فوجی ٹریننگ دیتے ہیں۔ یہ ٹریننگ 2 سال کی ہوتی ہے، اور جس کے پاس اس کا سرٹیفکیٹ نہ ہو انہیں گورنمنٹ جاب نہیں دی جاتی۔ ماں کی آنکھوں کے تارے، بہنوں کے دلارے، محسن کے لیے بھی لیٹر آ چکا تھا۔ محسن کی ماں کے لیے تو یہ خیال بھی طاقت فرسا تھا کہ محسن ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، اور وہ بھی 2 سال کے لیے۔ بہنیں بھی اداس تھیں۔ محسن کے بڑے بھائی نے ہنس کر کہا، ماما، جب میں ٹریننگ میں گیا تھا اس وقت تو آپ نے میرے جانے کی کوئی مخالفت نہیں کی، اب محسن کے جانے کی مخالفت کر رہی ہیں۔ آپ اتنی پریشان نہ ہو، محسن وہاں سے سدھر کے نہیں بلکہ سب کو سدھار کے آئے گا۔ بابا نے بھی بیٹی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ ارے بھائی، اگر یہ ٹریننگ پہ نہیں گیا تو اسے نوکری ملے گی اور نہ ہی چھوکری ملے گی۔ محسن کے جو کافی دیر سے سب کی باتیں سن رہا تھا، بڑے لاڈ سے ماں کی گردن میں باہیں ڈالی، کہا، میری جان سے پیاری ماما، میں کوئی جنگ لڑنے تھوڑی جا رہا ہوں، اور پھر 2 سال میں کئی بار چھٹی بھی ملے گی، آپ سے رابطہ بھی رہے گا، خام خواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ اور پھر محسن نے شرارت سے مسکرا کر کہا، کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے اس لاڈلے کو نہ نوکری ملے نہ چھوکری؟ محسن کے لیے ماں کی اس بے چینی اور بے قراری کو صرف خدا ہی جانتا تھا، صرف اس اوپر والے کو ہی پتا تھا کہ اس ماں کو ایک عظیم امتحان سے گزرنا ہے۔ ہاں، شاید کہ یہ ماں اسی احساس کے تحت بیٹے کی جدائی تحمل نہیں کرتی۔ بیٹے کے پاس وقت کم ہے اور یہ ماں اس وقت کم وقت میں اپنے چاند کو نظروں سے اوجھل ہونے نہیں دینا چاہتی۔ محسن کو صبح ٹریننگ کے لیے چلے جانا تھا۔ ماما اور بہنیں محسن کے گرد بیٹھی محسن سے باتیں کرتی رہیں۔ محسن ہنس ہنس کے کہتا رہا، ارے بھائی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تم لوگوں کو کیا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کبھی واپس ہی نہیں آؤں گا۔ اور یہ سن کر ماما کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ ماما کی جان، یہ تم مجھ سے مذاق میں بھی واپس نہ آنے اور مرنے مرانے کی باتیں مت کیا کرو۔ تم نہیں جانتے جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو ماں کی سانسیں اس بیٹے کے دم سے چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ تم بار بار لاکھوں کیا کہتے ہو کہ شہادت کا دروازہ بند ہو گیا، میں کیا کروں۔ جوان اس ملک کی سربلندی اور امنیت کے لیے خون دے چکے ہیں۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر محسن کی بلند روح شہادت کی پیاسی تھی۔ وہ تو بچپن سے ہی خدا کی رضا حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے تاکہ خدا اپنے بہترین بندوں میں اس کا انتخاب کر لے۔ اور یہ بات تو محسن بچپن سے ہی سنتا ہوا آ رہا تھا کہ جو لوگ خدا کی جستجو کرتے ہیں وہ خدا کو پا لیتے ہیں، اور جب خدا اپنے کسی بندے کا عاشق ہو جائے تو اسے شہادت دیتا ہے، اس کا خون اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اس پاکیزہ کردار جوان کو نہیں معلوم تھا کہ پروردگار اس کا انتخاب کر چکا ہے اور جلد ہی اس کے لیے عشق کی قیمت عطا کرنے والا ہے۔ محسن جب فوجی چھاؤنی پہنچا، مگر یہاں سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ محسن کے ہمراہ کئی کارٹن ہیں، کتابوں سے بھرے ہوئے، کتابیں مختلف موضوعات مخصوصاً مقدس دفاع میں شہداء کی ذہانت، ان کی جنگی مہارتوں کے بارے میں۔ محسن کے ساتھ کمرے میں 3 لڑکے ہیں۔ انہوں نے جب محسن کو اتنے ساز و سامان کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان میں سے ایک نے طنزیہ انداز میں کہا، لگتا ہے ان کارٹنوں میں سرف کے ڈبے ہیں، کیا آپ کے ہاں ہمارے کپڑے دھونے کی ڈیوٹی لگی ہے؟ تو محسن نے مسکرا کر سب سے ہاتھ ملایا، مسکرا کر کہا کہ بھائی میرے پیارے بھائیوں، میرے لیے خوشی کا باعث ہے میں آپ سب کی کوئی خدمت کر سکوں۔ آج سے آپ کے کپڑے میں دھویا کروں گا، اور جب تک اس روم میں ہوں روم کی صفائی کی ڈیوٹی بھی میری ہوگی۔ محسن کے روم میٹ پہلی ہی ملاقات میں محسن کے حسن اخلاق کے گرویدہ ہو گئے۔ چھاؤنی میں محسن کی الماری ایک کتاب خانے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ فارغ اوقات میں خود بھی مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتا اور کافی کیڈٹس کو بھی کتابیں پڑھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتا، اور محسن نے اتنی کتابیں کیڈٹس میں رد و بدل کی کہ ان کے افسر نے محسن کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ تم نے محسن کو طلب کر لیا ڈانٹتے ہوئے کہا محسن کو طلب کیا کیا چھاؤنی کو کتاب خانہ بنا ڈالا ہے؟ ہر لڑکا ایک کتاب بغل میں لیے آج سے تمام کتابیں دبائے ادھر سے ادھر جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ ضبط کی جاتی ہیں، پہلے سے کتابیں چیک کی جائیں گی،
جنرل صاحب کو تمہاری گزارش کر دی گئی ہے، اب جاؤ۔ محسن نے کوئی جواب نہیں دیا، بڑے ادب سے فوجی سلوٹ دے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ افسر نے محسن کو جاتے دیکھ کر مسکرا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سچ پوچھیں تو محسن کے ادب، احترام، تابعداری اور خوش اخلاقی سے افسر بھی مروب ہو چکا تھا۔ بات یہ تھی کہ افسر کو کچھ دن کے لیے چھٹی پر جانا تھا۔ طے یہ ہوا کہ کیڈٹس میں جو جوان بھی سب سے زیادہ نظم و ضبط کا پابند ہے اسے کچھ دن کے لیے ذمہ داری دی جائے۔ افسر نے محسن اور ایک دو لڑکوں کا نام جنرل کو دیا تھا۔ افسر کو خبر مل گئی تھی کہ محسن جو کتابیں لڑکوں کو پڑھنے کے لیے دیتا ہے سب بامقصد اور بامعنی کتابیں ہیں۔ افسر کو بھی صرف خانہ پوری کرنی تھی۔ محسن نے ڈویژن کی ذمہ داری سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نماز جماعت کے مقاصد اور جماعت میں پابندی سے شرکت پر زور دیا۔ 2-3 دن میں ہی اکثر کیڈٹس پابندی سے نماز جماعت کے لیے حاضر ہونے لگے۔ اس کے بعد محسن نے تمام کیڈٹس کو صفائی ستھرائی کی جانب توجہ دلائی۔ افسر کے واپس آنے تک اس کے سیکشن کا نقشہ ہی بدل گیا۔ تمام کیڈٹس دل و جان سے محسن کی بات مانتے تھے۔ افسر نے خوش ہو کر محسن کو بلایا اور کہا، محسن، تمہاری کارکردگی رپورٹ بہترین ہے۔ شاباشی کے طور پر تمہارے لیے 2 دن کی چھٹی کی موافقت ہو گئی ہے اور یہ اپنی کتابیں بھی لیتے جاؤ، ان سب کتابوں کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ محسن نے بہت ہی ادب سے افسر کا شکریہ ادا کیا اور کہا، جناب، میں نے کوئی خاص کام تو نہیں کیا، یہ میرا وظیفہ تھا۔ مجھ میں اور باقی کیڈٹس میں کوئی فرق نہیں، میں سب کے ساتھ ہی چھٹیوں پر جاؤں گا۔ اس دن کے بعد سے افسر نے محسن کو اپنا ماتحت بنا لیا اور بہت سے کام محسن کے حوالے کر دیے۔ یہ ہنستا بولتا، ہر وقت لبوں پر مسکراہٹ سجائے، ہر ایک کی خدمت کے لیے ہمتن آمادہ یہ خبرو جوان سب کے دل مو لے گیا۔ سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے کیڈٹس بھی محسن کے دل دادا تھے، مخصوصاً جس روز نماز صبح کے وقت کے بعد زیارت عاشورہ پڑھنے کی باری محسن کی ہوتی تو تمام سنی کیڈٹس بھی زیارت عاشورہ سننے کے لیے موجود رہتے۔ یہاں پہ نوٹ ہے کہ یہ بات شہید محسن حججی کی سنی روم میٹ نے بیان کی ہے۔ محسن نے انتہائی سادے سے انداز میں واقعہ کربلا کے علل اور اسباب حسینی مقصد کو بیان کر کے چھاؤنی میں موجود اکثر جوانوں کے دلوں کو عشق حسینی سے سرشار کر دیا تھا۔ محسن کو لازمی ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے ابھی 8 مہینے گزرے تھے۔ ایک روز افسر نے محسن کو طلب کیا، کہا، آغا حججی، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، اپنا سامان لپیٹو اور 10 پھول جانے کی تیاری کرو۔ محسن نے سوالیہ نگاہوں سے افسر کی جانب دیکھا۔ افسر نے کہا کہ کل صبح تمہارا لیٹر پڑھ کے سنایا جائے گا۔ محسن فوجی سلوٹ دے کر کمرے سے نکل آیا، مگر وہ سارا دن سوچتا رہا کہ اسے 10 پھول کیوں منتقل کیا جا رہا ہے اور وہ خوشخبری کیا ہے۔ دوسرے دن نماز صبح کے بعد تمام کیڈٹس کو گراؤنڈ میں جمع ہونے کے لیے کہا گیا اور جب سب جمع ہو گئے تو جب افسر نے حکم نامہ پڑھنا شروع کیا، سرباز محسن حججی کو دوران ٹریننگ ان کے ڈسپلن، اعلیٰ اخلاق، چھاؤنی کے قوانین کی پابندی، جسمانی آمادگی کو مد نظر رکھتے ہوئے گوریلا ٹریننگ کے لیے 10 پھول کی فوجی چھاؤنی میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ محسن کے لیے یہ خبر بڑی حیرت انگیز تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے محسن کو آسمانی بنانے کی سب کو ہی جلدی ہے۔ 10 پھول پہنچ کر محسن کی گوریلا ٹریننگ شروع ہو گئی۔ وہاں بھی جلد ہی محسن نے سب کے دلوں میں گھر کر لیا۔ تمام کمانڈرز کے لیے بھی محسن عزیز ہو گیا۔ کمانڈرز نے مسلسل محسن کی حوصلہ افزائی کرتے۔ محسن کے بلند حوصلے، اچھے اخلاق کی وجہ سے کمانڈرز کو بھی ٹریننگ کے دوران دستوں کو نظم و ضبط دینے میں سہولت ہو گئی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جو لوگوں سے محبت سے پیش آئے اور دیکھے بھی محبت سے۔ یقیناً محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہیں۔ صرف محسن حججی ہی نہیں بلکہ تمام شہداء اس حدیث مبارک کے مصداق ہیں۔ اب تک مجھ ناچیز نے دفاع مقدس کے جتنے شہداء مخصوصاً کمانڈرز کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے، سب کو اخلاق، صبر و ضبط کی اعلیٰ منزل پر پایا ہے۔ بے شک شہداء نے معراج شہادت تک پہنچنے کے لیے پہلے اپنے نفس سے جنگ لڑی، خدا کو پانے کے لیے خدائی اصولوں پر عمل کیا، جب خدا کی طرف سے شہادت جیسا انمول تحفہ انہیں عطا ہوا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ محسن نے بہت پہلے اپنے راستے کو منتخب کر لیا تھا۔ اسے کہیں پہلے شام اور عراق سے اس کا گزر ہو، اسے شدت سے شہادت کی پیاس تھی۔ اس بات سے بے خبر کہ شہادت کے لیے اس کا انتخاب ہو چکا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے مقام پر کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں، ایک امن و امان
پرسکون ماحول میں زندگی گزارنے والا جوان اپنے لیے شدت سے شہادت کی آرزو کر رہا ہے۔ یقیناً محسن جیسے جوان مکتب اہل بیت کے تربیت یافتہ ہیں۔ محسن کی تشنگی اور شہادت اس وقت اور بڑھی کہ جب محسن نے کمانڈر شہید احمد کاظمی کی شہادت کی خبر سنی۔ شہید احمد کاظمی کی شہادت کے وقت محسن کی عمر 14 سال تھی۔ محسن کو شہید احمد کاظمی سے بے پناہ محبت تھی۔ ان کی جہادی زندگی، مقدس دفاع میں ان کے عظیم کارناموں سے بے حد متاثر۔ محسن سے جب بھی ان کی ملاقات ہوتی اور ان سے یہ سوال ضرور کرتے کہ آقا کیسے آپ نے یہ مارکے انجام دیے؟ اگر ایک بار پھر کسی ملک سے جنگ چھڑ گئی تو کیا ہم بھی آپ کے ساتھ اتنا عزم اور حوصلہ دکھا پائیں گے؟ تو شہید کاظمی مسکرا کے جواب دیتے، میرے بچوں، خدا کی ذات پر مضبوط ایمان کے بعد بڑی سے بڑی مصیبت بھی خوبصورت لگتی ہے، جیسا کہ ہماری شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں فرمایا تھا کہ ہم نے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ اور محسن کو جب اپنی سب سے پسندیدہ ہستی کی شہادت کی خبر ملی، کئی دن تک محسن صدمے کی حالت میں رہا۔ محسن ہفتے میں 2 دن شہید کاظمی کے مزار پر حاضری ضرور دیتا تھا اور ان سے عہد و پیمان باندھتا۔ یہ شہادت کا متوالا 14 سال کا جوان ایسے وقت میں شہادت طلب کر رہا ہے کہ جب ملک میں ہر طرف امن و امان ہے، ظاہراً جنگ کے بادل بھی سروں پر نہیں، آسمان روشن صاف، مگر یہ جوان یہ بات جانتا ہے کہ اگر انسان کسی چیز کو پانے کی جد و جہد میں لگ جائے تو اسے پا لیتا ہے۔ محسن کو شہید احمد کاظمی کے وہ الفاظ یاد ہیں کہ جب آپ دفاع مقدس کے دوران اپنے خدا سے دعا کرتے تھے، خدایا مجھے ابھی شہادت نہیں چاہیے، مجھے ایسے دور میں شہادت عطا فرمانا کہ جب شہادت کا مفہوم لوگوں کے ذہنوں سے مٹ رہا ہو، دور دور بھی شہادت کے امکان نہ ہو، لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ باب شہادت بند ہو چکا ہے۔ ہاں، مگر شہادت کے متوالی یہ آرزو اپنے سینے میں چھپائے اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا پروردگار کیسے اور کس طرح ان کی آرزو پوری کرتا ہے، کیونکہ شہادت کے متوالوں کے لیے باب شہادت کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہاں پر نوٹ میں مصنفہ بیان کرتی ہیں کہ شہید احمد کاظمی رہبر معظم آیت اللہ خامنائی سے ایک مشن کا دستور لے کر نکلے۔ اب آپ کے ہمراہ کچھ ملک کے کچھ اعلیٰ کمانڈرز بھی تھے۔ تہران کی حدود سے باہر نکلتی ہی یہ فوجی طیارہ کچھ فنی خرابی کی وجہ سے اپنے مقصد کو نہ پہنچ سکا اور راستے میں ہی تباہ ہو گیا۔ 2005 روزے عرفہ شہید احمد کاظمی شہادت کا جام پی کر اپنی دیرینہ آرزو کو پہنچ گئے۔ اس سال ماہ مبارک رمضان میں محسن نے نجف آباد کی تمام مساجد میں کتابوں کے اسٹالز لگوانے کا اہتمام کیا۔ اس کام کے لیے اپنی عمر کے لڑکوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ کس طرح لوگوں میں کتابوں کے مطالعے کی ترویج اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ محسن کو اس حد تک کتابوں سے لگاؤ تھا کہ وہ اپنے دوستوں اور عزیز رشتہ داروں کو بھی کتابیں ہی گفٹ کرتے تھے۔ محسن کی بہنیں اکثر اسے چھیڑتی تھی، بھیا کتابوں کے علاوہ بھی ہمیں کچھ گفٹ کر دیا کرو، تو محسن ہنس کے کہتا کہ کتاب سے بہترین کوئی تحفہ نہیں، اور پھر محسن بھی انہیں چھیڑتا، تم دونوں کو تو خاص طور پر کتابوں کے مطالعے کی ہی ضرورت ہے تاکہ کچھ عقل آ جائے۔ اور بہنیں بھی ہنستی کہ اپنی خیر مناؤ، جب بیوی آ کر تمہاری ساری کتابیں اسٹور میں ڈال دے گی اور نہ ہی کتابیں پڑھنے دے گی تو محسن بھی فوراً جواب میں کہتا کہ میں ایسی بیوی لاؤں گا کہ جو مطالعے کی شوقین ہوگی۔ یہ بات تو شہید محسن نے ہنسی مذاق میں کہی تھی، مگر حقیقت میں ان کی زوجہ سے آشنائی کا سبب یہ کتابیں ہی تھیں۔ محسن کے اس ادارے کے لیے انتھک محنت اور خلوص، سب سے بڑھ کر وہاں آنے والوں سے اخلاق اور محبت سے ملنا اس ادارے کے باقی افراد کے لیے حیران کن تھا۔ اس ادارے میں جتنے افراد کام کر رہے تھے سب سے خوش اخلاق اور مذہبی تھے۔ اس ادارے میں کام کرنے والے تمام افراد یہ عہد کرتے تھے کہ شہید احمد کاظمی کو اپنے لیے چراغ ہدایت بنا کے رکھیں گے، اور محسن ان سب میں کم عمر ہونے کے باوجود سب سے نمبر لے گیا۔ ادارے کے پرنسپل کی محسن پر ایک خاص توجہ تھی۔ پھر نوٹ لکھا ہوا ہے کہ اس ادارے کے ہیڈ نے شہید حججی کی شہادت کے بعد انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں اکثر محسن کو دیکھ کر سوچتا کہ محسن میں شہید احمد کاظمی کی کتنی جھلک ہے، اس بچے نے کتنی جلدی اپنے آپ کو شہید کاظمی کے وجود میں پا لیا، یقیناً اس کے نصیب میں بھی شہادت لکھی ہے۔ اور پھر محسن نے اپنی زندگی میں شہید احمد کاظمی کا انتخاب کر لیا۔ شہید احمد کاظمی محسن کے رہنما بن گئے۔ انہوں نے ایسا محسن کا ہاتھ تھاما کہ محسن 100 سال کا راستہ ایک ہی رات میں طے کر گیا۔ شہید احمد کاظمی محسن کی روح کو بلندیوں تک پہنچانے میں بہترین مددگار ثابت ہوئے، مگر اس جوان کو پرواز، اس کے پاس وقت کم ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں
کہ جلدی کہ اس کی عمر کم ہے، اس کی ابھی کھیل کود بے فکری دن ہے، ہرگز نہیں۔ وہ تو ایسے راستوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ جن پر چل کر وہ بھی اپنے پروردگار کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے، وہ بھی اہل بیت کی آنکھوں کا تارا بن جائے، اور وہ بن گیا۔ میں کہوں گی اے عاشق حسین، وہ دن دور نہیں جب خدا تک پہنچنے کی تمہاری ان ساری ریاضتوں کو خود اہل بیت علیہم السلام خرید لیں گے، اور تم نے صرف زمین والوں بلکہ آسمان والوں کی بھی آنکھوں کا تارا بن جاؤ گے۔ شہید احمد کاظمی کی شہادت کے بعد 2006 میں نجف آباد میں شہید احمد کاظمی کے نام سے ایک ثقافتی 2004 میں نجف آباد میں شہید احمد کاظمی کے نام سے ایک ثقافتی ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ تعلیمی اور تربیتی ادارہ ذہین طالب علموں میں مختص کیا گیا۔ مختلف سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ان کا ایک شعبہ شہید احمد کاظمی کے نام سے کتابوں کی اشاعت اور کتب بینی کی ترویج اور ترغیب سے مختص کیا گیا۔ محسن جیسے شہید احمد کاظمی سے بے پناہ محبت اس ثقافتی ادارے کی رکنیت حاصل کی۔ پھر پہلے محسن نے اسپورٹس کے شعبے کا انتخاب کیا، لیکن کچھ دن کے بعد ہی محسن کا دل وہاں سے اچاٹ ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس کتابوں کا مطالعہ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ اس مرکز کے پرنسپل نے محسن کو مشورہ دیا کہ کتابوں کی اشاعت اور لکھنے لکھانے کے شعبے میں آ جاؤ۔ محسن نے ان کی بات مان لی اور اسپورٹس کے شعبے سے کتابوں کی اشاعت کے شعبے میں آ گیا۔ کتابوں کی اشاعت کے شعبے میں قدم رکھتے ہی محسن کو ایک نئی دنیا ملی۔ محسن اسکول سے گھر آتے ہی ادارے دوڑتا، ماما کھانے کے لیے آوازیں لگاتی رہ جاتی، مگر محسن کو کھانے پینے میں کوئی رغبت نہیں تھی۔ پھر ماما یہ کرتی کہ محسن کا ٹفن تیار کر کے رکھتی، جاتے ہوئے زبردستی اسے پکڑا دیتی۔ محسن بہت لگن سے لوگوں میں اچھی اور معیاری کتابوں کے مطالعے کی ترویج کے لیے کام کر رہا تھا، اور اب محسن کے چلے جانے سے جہاں باقی سب اداس تھے، وہیں زہرا بھی بے حد اداس ہو گئیں۔ امتحانوں کے بعد زہرا نے بھی کتب بینی اور کتابوں کی اشاعت کے شعبے میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ زہرا کو یہ 2 سال 2 صدیاں لگ رہے تھے، البتہ محبت کا یہ احساس ایک طرفہ نہیں تھا۔ دونوں کے دل نے اس پاکیزہ محبت کی انگڑائی تو لی تھی۔ محسن کو پرواز کی جلدی تھی، مگر وہ ایک پر سے پرواز نہیں کر سکتا تھا۔ شہید احمد کاظمی نے زہرا کی شکل میں محسن کو دوسرا پر بھی فراہم کیا۔ محسن کو زہرا میں وہ تمام خصوصیات نظر آئیں کہ جو اس جوان کو اس کے مقصد تک پہنچا سکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ تمام شہداء کو اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کی جانب سے یہ مشن دیا جاتا ہے کہ وہ زمین پر موجود افراد کی رہنمائی کریں۔ اسی لیے شہداء کو روشن ستارے اور راستوں کا چراغ کہا گیا ہے، اور بے شک جنہیں اہل بیت علیہم السلام انتخاب کریں، یقیناً وہ ہمارے لیے بہترین رہنما ہوں گے۔ شہید احمد کاظمی کے اس ثقافتی اور تعلیمی ادارے میں انتہائی لگن محنت سے کام کرتے ہوئے محسن کو 3 سال ہونے کو آ رہے تھے، مگر محسن کے لیے یہ سب ناکافی تھا۔ محسن کی پیاس روح اس وقت سیراب ہوگی جب محسن اپنا سر اہل بیت کے قدموں میں رکھ دے گا۔ یہ عشق حسینی سے سرشار جوان محرم، سفر، اصفہان اور نجف آباد کے امام بارگاہوں میں جہاں بھی عزاداری کے لیے پہنچتا، مظلوم کربلا کے عزاداروں کی خدمت میں لگا رہتا۔ ہاں، اہل بیت کی خادمی کا درس تو ماں نے بہت بچپن سے ہی محسن کو دیا تھا۔ پہلی بار جب محسن صرف 4 سال کا تھا، ماں نے پانی کا گلاس ننھے محسن کو تھماتے ہوئے کہا تھا، محسن میری جان، یاد رکھو ہم اپنے مولا کے صدقے میں رزق پا رہے ہیں، اور ان سے شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی خدمت کرنا اور انہیں راضی رکھنا۔ جاؤ یہ پانی مولا کے پرسے کو آنے والے عزاداروں کو پلاؤ۔ کبھی ماں محسن کو عزاداری میں لے کر آتی تو بڑی عقیدت سے عزاداروں کے جوتے ترتیب سے رکھنا شروع کرتی، ننھے محسن سے بھی یہ کام کرواتی۔ محسن کو یہ سب یاد ہے اور ماں کی نصیحتیں بھی ذہن میں ہیں، اسی لیے پورے سال مذہبی محسن کی عمر 18 سال ہو رہی تھی اور اسے لازمی فوجی ٹریننگ کے لیے جانا تھا۔ جتنے عرصے محسن لازمی فوجی ٹریننگ پر رہا، ادارے میں اداسی کی فضا پھیلی رہی، مخصوصاً وہ لڑکے اور لڑکیاں کہ جو محسن کے پاس امتحان کے دنوں ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتے تھے، محسن کے بغیر بے حد اداس تھے۔ محسن کے شاگردوں میں ایک 16 سال کی لڑکی زہرا بھی بے سر سے پاؤں تک سیاہ چادر میں لپٹی حیا کا پیکر بنی یہ لڑکی اس مہربان خوش اخلاق جوان کو اپنا دل دے بیٹھی۔ محسن کا خوبصورت انداز بیان، نرم لہجہ، مسکراتی آنکھیں زہرا کے دل اور روح میں اتر چکی تھی۔ امتحانوں کے بعد بھی زہرا کوئی نہ کوئی کتاب لینے کے بہانے ادارے کے چکر لگاتی رہتی تھی۔ محسن نے جب شودا سے زہرا کی عقیدت اور محبت دیکھی تو اسے کتابوں کے متعلق رہنمائی کر دیتا۔ اب محسن زہرا کو ہر مہینے
مقدس دفاع سے متعلق یا اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور ان کے الہی کاموں سے متعلق ایک کتاب پڑھنے کو دے دیتا اور پھر زہرا اسے اس کا امتحان بھی لیتا تھا۔ محسن 2 سال کی اس ٹریننگ میں ایک دلیر، شجاع اور اپنے ارادوں میں معصوم جوان کا روپ دھار چکا۔ محسن کو ٹریننگ سے واپس آئے 2-3 دن ہو گئے تھے۔ ابھی ادارے میں کسی کو محسن کے آنے کی اطلاع نہیں تھی۔ فی الحال تو محسن ماں بہنوں کے جھرمٹ میں گھرا ہوا تھا۔ ماما کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے آنکھوں کے تارے کے لیے کیا کیا پکا کر۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ان 2 سالوں میں ایک بار بھی چھٹی پر نہ آیا۔ معذرت، کچھ رائٹنگ ان کی ایسی ہے کہ اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ چھٹی پر نہیں آئے تھے۔ بہرحال وہ گھر نہ آ سکا، آگے ہی بیان ہو چکا ہے، کیونکہ چھٹیاں منسوخ کر کے اسے گوریلا ٹریننگ پر بھیج دیا گیا تھا۔ اگرچہ کہ محسن ادارے جانے کے لیے بے چین تھا، لیکن گھر والوں کی وجہ سے 2-3 دن گھر میں ہی گزار دیے۔ جس دن محسن ادارے پہنچا، مقدس دفاع کے ایام کے سلسلے میں کتب میلے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ محسن کو دیکھ کر سب خوش محسن سے لپٹ گئے۔ محسن کے انچارج آغائے خلیلی نے بھی محسن کو گلے لگایا، کہا میرے دوست، تو تم ایسے گئے کہ 2 سال تک خبر ہی نہیں لی، اب تم آ گئے ہو تو کتب میلے کی تیاری میں ہاتھ بٹانا شروع کر دو۔ محسن نے اپنے مخصوص انداز میں مسکرا کر جواب دیا، مجھے بھی آپ سب کی بہت یاد آئی۔ مقدس دفاع کے حوالے سے کتب میلے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ اس بار طے یہ ہوا کہ یہ کتب میلہ شہید احمد کاظمی کے ادارے کی طرف سے پورے اصفہان، نجف آباد میں برگزار کیا جائے گا، اور محسن کو یونیورسٹی کی کلاسز بھی شروع ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی میں کلاسز کے ساتھ ساتھ محسن کتب میلے کی تیاری میں بھی سخت مشغول تھا۔ ایک روز محسن نے اپنے انچارج آغا خلیلی سے کہا، آغا صاحب آپ میرے گہرے دوست بھی ہیں، میری فکر سے بھی واقف ہیں۔ اس ادارے میں جو خاران کام کر رہی ہیں، آپ انہی میں سے کسی ایک کو مجھے معرفی کریں۔ مجھے پرواز کی جلدی ہے اور میں ایسی لڑکی کو شریک حیات بنانا چاہتا ہوں کہ جو اس پرواز میں میری مددگار ثابت ہو۔ آغا خلیلی نے مسکرا کر محسن کو گلے لگایا اور کہا، محسن جان، جب میں تمہاری بلند فکر، خدا تک پہنچنے کے لیے تمہاری ریاضت اور شہادت کے لیے تمہاری تڑپ دیکھتا ہوں تو مجھے تم پہ رشک آتا ہے اور اپنے آپ سے شرمندگی ہوتی ہے۔ تمہارے لیے شریک سفر کا انتخاب خود شہید کاظمی ہی کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے۔ تم جیسے پاک جوانوں۔ آج جب آغا خلیلی نے محسن کے سامنے زہرا کا نام لیا تو محسن سمجھ گیا کہ شریک زندگی کے انتخاب میں بھی شہید نے ہی اس کا ہاتھ تھاما ہے۔ آغا خلیلی نے محسن سے کہا کہ وہ زہرا کے گھر والوں کو جانتے ہیں۔ زہرا میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ اس رات محسن شہید احمد کاظمی کے مزار پر زیارت کے لیے گیا۔ اس رات محسن نے اپنے مسیحا سے ڈھیر ساری باتیں کی۔ کہا کہ شہید عزیز، مجھے آپ کے انتخاب پر اطمینان ہے، بس میری دعا کیجیے کہ یہ لڑکی مجھے جلد سے جلد میرے مقصد تک پہنچا دے۔ میرے لیے دعا کیجیے کہ شادی کے بعد میرے ایمان میں سستی نہ آئے، آتش شہادت کہیں کم نہ ہو جائے۔ یقیناً شہید نے جواب میں کہا ہوگا کہ محسن جان، فکر نہ کرو، میں نے تمہارے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا ہے وہ بھی معمولی لڑکی نہیں ہے۔ جب تم حسینی مشن پر نکلو گے تو یہ لڑکی عزم زینبی لے کر تمہارے مشن کی تکمیل کرے گی۔ یہ لڑکی ہرگز تمہارے ایمان کو سست نہیں ہونے دے گی، تمہاری آتش شہادت کو کم نہیں ہونے دے گی۔ اس روز کتب میلے میں محسن نے دفاع مقدس کے حوالے سے ایک کتاب کا انتخاب کیا جس کا عنوان تھا طوفانی دیگر در راہ است، یعنی ایک اور طوفان راستے میں ہے۔ کتاب کو بہت ہی خوبصورت گفٹ پیپر میں پیک کیا اور گلاب کے پھول کی ایک شاخ کے ساتھ لے جا کر زہرا کو پیش کی۔ 2-3 دن کے بعد زہرا نے بھی اسی طرح خوبصورت گفٹ پیپر میں ایک کتاب جس کا عنوان تھا مرد صالحائے ابری، یعنی برساتی دنوں کا ساتھی، اور گلاب کی ایک شاخ محسن کو پیش کی۔ یہ ان 2 پاکیزہ دلوں کی محبت کا باقاعدہ آغاز تھا۔ محسن نے رات میں ہی بغیر کوئی تمہید باندھے زہرا کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ ان کی ماما نے اپنے عزیز بیٹے کی بات کو غور سے سننے کے بعد زانوں پہ سر رکھا۔ محسن کے جو سر تھا وہ ان کے زانوں پہ تھا، اس کے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، میں قربان جاؤں میرے شہزادے، تم اتنے بڑے ہو گئے کہ تمہیں ہمسر کی ضرورت پڑ گئی۔ محسن نے جواب دیا، ماما میں نے اس لڑکی سے اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کی ہے، بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے عزیز دوست شہید احمد کاظمی نے اس لڑکی کو میرے لیے انتخاب کیا ہے۔ ماں نے خوش ہو کر کہا، میری جان، میں جانتی ہوں تم کتنے سمجھدار ہو، یقیناً تم اپنے لیے بہترین شریک زندگی انتخاب کرو گے، مجھے اپنے بیٹے پر مان ہے۔ پھر ماں نے محسن سے کہا کہ میں آغا عباسی کی فیملی کو جانتی ہوں،
ہو سکتا ہے وہ مجھے نہ جانتی ہو، ان کی ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام زہرا ہے، اکثر امام بارگاہ میں اپنی ماں کے ساتھ دکھائی دیتی ہے، بہت ہی پیاری بچی ہے، مگر ابھی تو پڑھ رہی ہے، اس کے والدین اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوں گے۔ رات کو تمہارے بابا آ جائیں، ان سے بات کرتی ہوں۔ بابا اور بھائی جب گھر آئے تو ماں نے محسن کی بات انہیں بتائی۔ محسن کی ماں کی بات سن کر بھائی نے بڑے زور کا قہقہ لگایا، کہا اسے دیکھو، ابھی 20 سال کا ہوا ہے اور پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، نوکری بھی نہیں شروع کی، اسے شادی کی پڑ گئی ہے، بڑی جلدی ہے شادی کی، پہلے اپنے پیروں پہ تو کھڑا ہو جائے۔ مگر محسن کے والد سر جھکائے کچھ سوچ رہے تھے، انہیں بھی محسن پر اعتماد تھا، وہ جانتے تھے کہ محسن بچپن سے ہی عمر کے بچوں سے کہیں زیادہ سمجھدار ہے، مگر بڑے بیٹے کی بات بھی صحیح تھی، ابھی شادی کر لینا محسن کے لیے جلدی تھی۔ اے کاش کہ کوئی یہ بات محسن کے بابا کو بتا دیتا کہ زمین والوں کو جلدی نہیں ہے، مگر آسمان والوں کو اس آسمانی جوان کو اپنے پاس بلانے کی جلدی ہے، اسی لیے اس کی پرواز کی راہیں تیزی سے ہموار کی جا رہی تھی۔ طے یہ ہوا کہ آغائے خلیلی کے ہی ذریعے زہرا کے گھر والوں سے ملاقات کا ٹائم لیا جائے۔ زہرا کے گھر والوں نے انتہائی خوش اسلوبی سے انہیں روز جمعہ اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ جمعے میں ابھی 3 دن باقی تھے، وہ 3 دن محسن کی بہنوں اور ماں کی بڑی گھبراہٹ میں گزرے۔ اگر زہرا کے والدین نے منع کر دیا تو ان کے جان سے پیارے بھائی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ محسن کے گھر والوں کو محسن کی پریشانی ہرگز برداشت نہ تھی، مگر محسن بہت مطمئن، اسے پروردگار کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اعتماد تھا۔ بالآخر جمعے کا دن ہی آن پہنچا۔ محسن اپنے بابا اور بھائی کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ کے واپس آیا تو بہنوں اور ماما کو چلنے کے لیے تیار پایا۔ راستے میں مٹھائی کا ڈبہ اور پھولوں کا گلدستہ لے کر سب آغائے عباسی کے ہاں پہنچے۔ انہوں نے بہت گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور بہت عزت سے ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھایا۔ اس سے پہلے کہ محسن سے کوئی سوال کرتے، محسن کے چہرے پر پھیلا سکون اور اطمینان نے ان کو حیران کر دیا۔ محسن اور زہرا کے والدین کے درمیان کچھ دیر گفتگو ہوتی رہی۔ محسن کی تعلیم، اس کی جاب کے بارے میں سوالات ہوئے۔ محسن نے بتایا کہ الیکٹرک انجینئرنگ میں اس کا پہلا سال ہے، کبھی کبھی اسے کسی پلازے میں بجلی کی فٹنگ کا کام مل جاتا ہے۔ زہرا کے والدین کو یہ با ایمان لڑکا دل و جان سے پسند آیا تھا۔ انہوں نے محسن کی مالی پوزیشن کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کی اور زہرا کو چائے لانے کی آواز دی۔ یہاں پہ ایران میں ایک رسم ہے کہ اگر لڑکا لڑکی کے گھر والوں کو پسند آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی بیٹی سے لڑکے کو چائے پیش کرنے کا کہتے ہیں، پھر باقی کے مراحل بعد میں طے ہوتے ہیں۔ اگر لڑکا ابتدائی سوال جواب کے بعد والدین کے معیار پر پورا نہیں اترتا تو پھر لڑکی مہمانوں کے آگے چائے پیش نہیں کرتی۔ بہرحال زہرا مکمل حجاب کے ساتھ ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے انتہائی باوقار انداز میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں موجود مہمانوں کو بآواز بلند سلام کیا، پھر باری باری سب کو چائے پیش کی۔ زہرا چائے کی ٹرے لیے جب محسن کے پاس پہنچی تو محسن نے اس طرح نگاہیں جھکائے ہوئے زہرا کو سلام کیا اور چائے کا کپ زہرا سے لے لیا۔ زہرا نے بھی دھیمی آواز میں سلام کا جواب دے کر اپنے والد کے کنارے جا کے بیٹھ گئیں۔ محسن کی ماں اور بہنوں نے پسندیدگی کی نگاہ سے زہرا کو دیکھا۔ چائے کا دور ختم ہوا تو آغائی عباسی نے زہرا اور محسن کو اجازت دی کہ آپس میں گفتگو کر لیں۔ گفتگو کے لیے اجازت دینے کا مطلب تھا کہ زہرا کے والدین کو لڑکا پسند آ گیا اور محسن کی ماں کے دھڑکتے دل کو تھوڑا قرار آیا۔ دور ہی دور سے بیٹے کی بلائیں لے ڈالی۔ زہرا اور محسن وہاں سے اٹھ کر گفتگو کرنے ساتھ والے کمرے میں آئے۔ محسن نے جیب سے ایک چھوٹا سا قرآن پاک نکالا اور زہرا سے کہا کہ شروع کرے۔ قرآن پاک نکالا اور زہرا سے کچھ کہنا شروع کیا۔ زہرا، میں نے جب سے آپ کو دیکھا، پھر آغائی خلیلی نے بھی آپ ہی کو معرفی کیا، میں کئی بار قرآن پاک کی آیات کے ذریعے خدا سے رہنمائی بھی لے چکا ہوں۔ کل رات جب میں نے قرآن پاک کھول کر پروردگار عالم سے رہنمائی طلب کی تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 48 آئی کہ ہم نے کہا ڈرو نہیں، بے شک غالب آنے والے تم ہی ہو۔ تو یہاں پر زہرا کہتی ہیں کہ مجھے اس وقت اس آیت کے معنی اور مفہوم زیادہ سمجھ میں نہیں آئے تھے، لیکن اب محسن کی شہادت کے بعد اس آیت کے معنی میں اچھے طرح سے سمجھ گئی ہوں۔ زہرا، میں آپ کی شریک زندگی بنانے کے لیے اللہ کے کلام کا سہارا لے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد محسن نے بسم اللہ پڑھ کے قرآن کھولا، سورہ نور کی آیت نمبر 31 پڑھی اور ایمان والی عورتوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو ذرا بند کریں، اپنے پوشیدہ اعضاء کی حفاظت کریں، اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں سوا اس کے کہ جو اوپر سے ظاہر ہو۔ محسن نے قرآن پاک کو بند کیا اور زہرا سے مخاطب ہوا، زہرا، مجھے قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق
شریک حیات چاہیے۔ کیا آپ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق میرے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ زہرا کی جو سر جھکائے صرف ابھی تک سن رہی تھی، بے ساختہ لبوں سے نکلا، جی بالکل۔ محسن نے مسکرا کر کہا کہ میری ایک عرض اور بھی ہے، اور پھر آپ اپنی شرائط مجھے بتا دیجیے گا۔ زہرا نے سوالیہ نظروں سے محسن کی جانب دیکھا۔ انہوں نے کہا، زہرا، میں نے شہداء کے دسترخوان سے نوالا اٹھایا ہے۔ میں چاہتا ہوں میری ہم سفر پہلے مجھے سعادت پھر شہادت کی منزل تک پہنچانے میں میری مددگار ثابت ہو۔ کیا آپ اس راستے میں میری مدد کریں گی؟ زہرا کی جو پہلے ہی محسن کی سچائی اور مضبوط شخصیت اس کی پاکیزہ نگاہوں پر ایمان لے آئی تھی، وہ خود جذبہ شہادت دل میں لیے تھی، جس کی دعاؤں میں خدا سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ خدایا ایسا شریک سفر عطا کرنا جس کے ایمان کی ضمانت حضرت زہرا نے لی ہو۔ اور محسن سے مل کر زہرا کو یقین آ گیا کہ محسن کی ضمانت حضرت زہرا نے لی ہے۔ محسن سے مخاطب ہوئی، آقا محسن، میری کوئی شرط نہیں، میں نے خدا سے جو مانگا تھا وہ مل گیا۔ میں نے بھی شہداء کے دسترخوان سے نوالا اٹھایا ہے، اور میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ شہداء نے ہی ہمیں ایک دوسرے سے ملوایا ہے۔ آپ مجھے ہر منزل پر اپنا مددگار پائیں گے، بس آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ میں اپنے بابا کی اکلوتی اولاد ہوں، آپ کو میرے بابا کا بیٹا بن کر رہنا ہوگا۔ محسن نے مسکرا کر زہرا کی طرف دیکھا اور کہا، قبول ہے۔ یقین نہیں آتا ایمان سے لبریز یہ دو پاکیزہ جوان کہ جو زندگی کے آغاز کے لیے خدائی عہد و پیمان باندھ رہے ہوں، کہ جو ولائے اہل بیت علیہم السلام کے عشق کا جام پی کر جوان ہوئے، کیا اسی زمین کی مخلوق ہے کہ جہاں لڑکی سب سے پہلے رشتے کے لیے آنے والے جوان سے اس کی مالی پوزیشن کا سوال کرتی ہے؟ بے شک زہرا، محسن نے اپنی پاکیزہ محبت کو خدائی رنگ دے کر تمام جوانوں پر ثابت کیا کہ ایمان کی دولت کے ساتھ بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ محسن اور زہرا جب گفتگو ختم کر کے ڈرائنگ روم آئے تو ان دونوں کے چہروں پر محبت اور رضایت کے ستارے جھلملا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب نے ایک دوسرے کو مبارک سلامت دینی شروع کی۔ زہرا کی والدہ نے مٹھائی کا ڈبہ کھول کر سب کا منہ میٹھا کروایا۔ عقد کی تاریخ بھی اسی دن طے کر لی گئی اور اس ہفتے کی شب جمعہ انشاءاللہ کہ اس کے بعد رسم نکاح کا جو موضوع ہے وہ شروع ہوگا، وہ انشاءاللہ اپنے اگلی آنے والی آڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ امید ہے کہ ان کی زندگی کے یہ پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوں۔ ان کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی اصل میں وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے دین کی خدمت میں گزر جائے۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی کتاب اور نئی قسط آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔